محترم ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمیں ڈاکٹر خان اور محکمہ تعلیم سے تعلق والے رکھنے والے جتنے بھی یہاں پر آفیسر موجود ہیں، اور میں اپنے پیارے بچوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ایک بہت بڑا دن ہے، ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے جو 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھرا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دن اسی طریقے سے روشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، کسی چیز کو حاصل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے ہیں لیکن قوموں کو بنا دیتے ہیں۔ آج کا دن قائد اعظم محمد نبی جناح صاحب کا دن ہے، ان کے ساتھیوں کا دن ہے، علامہ اقبال صاحب کا دن ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے پاکستان میں تصور دیا اور قائد اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لیڈ کریں تو انشاءاللہ مسلم لیگ پاکستان کو بنا دے گی انشاءاللہ۔ اور پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو بن گیا۔ شاید ہمارے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے ہندوستان کی جو غلامی کی زندگی ہے وہ شاید نہیں تھی، لیکن جب ہم اسکول یا کالج میں پڑھا کرتے تھے تو جو لوگ ہندوستان سے آئے تھے، جو وہ کہانیاں سناتے تھے، جو باتیں جو سناتے تھے، وہ انتہائی افسوسناک تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آزادی سب سے بڑا تحفہ ہے دنیا میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ایک آزاد پاکستان کے شہری ہیں اللہ۔ اور پھر جس وقت متحدہ ہندوستان تھا تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، ہم ہندو کے غلام تھے اقتصادی اعراض سے، اور انگریز کے ہم قانونی غلام تھے۔ لیکن کیونکہ مسلمانوں کے اندر تعلیم بھی نہیں تھی تو سر سید احمد خان نے وہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر آزادی لینی ہے، دنیا میں ایک زندہ قوم کی طرح رہنا ہے، تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، جنہوں نے جان کی قربانیاں دی، جنہوں نے مال کی قربانیاں دی۔ یہاں پر جو خاکے پیش کی کہ میں بڑے غور سے سب کو دیکھتا رہا، یہ بالکل صحیح عقائد پہ مبنی ہے۔ ہم اب اگر محمد بن قاسم کا نام سامنے آتا ہے تو ہمیں آج کا کراچی اور اس وقت کا دیبل یاد آ جاتا ہے کہ محمد بن قاسم چند عورتوں کو جب اس وقت کے ہندوؤں نے اغوا کر لیا تھا تو اس نے سعودی عرب سے پیغام بھیجا کہ ان کو چھوڑ دو۔ جب انہوں نے انکار کیا تو محمد بن قاسم خود چل کر آیا، اپنی فوجوں کو ساتھ لایا، اور پھر یہاں آ کر ان کو تیز کر دیا اور مطلب عورتوں کو رہا کروا دیا۔ اسی طریقے سے جب محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ طارق بن زیاد کا نام آتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ جلا دو ان کشتیوں کو۔ جب کہا گیا کہ اگر یہ کشتیاں جل گئی تو ہم واپس کیسے جائیں گے، تو نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، یا غازی بنے گے یا یہیں شہید ہو جائیں گے۔ یہ ہماری ایک تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے طالبوں کو
اپنی پرانی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کون سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے یہ ملک ہمیں آزاد کروا کر دیا. یہ تاریخ آپ ضرور پڑھیں. اور جب قائد اعظم صاحب پاکستان بنانا چاہتے تھے تو اسلامیہ کالج پشاور میں گئے, انہوں نے وہاں تقریر کی. تو وہ زیادہ چونکہ اتنی زیادہ بول نہیں سکتے تھے, زیادہ تقریریں اپنی انگریزی میں کیا کرتے تھے. تو جب وہ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے تو ایک بہت بوڑھا پٹھان دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رک کر پڑے غور سے قائد اعظم صاحب کی تقریر سن رہا تھا. تو کسی اخبار نویس نے پوچھا آپ کو تو اردو بولنے بھی نہیں آتی, قائد اعظم صاحب کی انگریزی کی تاریخ آپ کو سمجھ آ گیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ہے وہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی اور اس کو اثر کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں, کیونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم سے ہے اور میں شروع سے اسی جماعت میں 1990 میں پہلی دفعہ میں نے بنا تھا. تو میری ساری زندگی اسی جماعت میں گزر گئی ہے. لیکن دیکھیں اگر پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں جو بھی ترقیاتی کام ہوئے وہ اسی حکومت کے دور میں ہوئے. اگر ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تو وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہوا. اگر موٹر وے بنی تو وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بنی. اگر بجلی کے کارخانے لگے تو وہ بھی اسی دور میں لگے. اور جب ہم نے انڈیا کو اب پچھلے سال ہم نے شکست دی تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں ہوا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ عزت و تشاء و تذل من تشاء. یہ میرا کام ہے, میں کسی کو عزت دوں یا ذلت دوں. پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے دنیا کے خطے میں, اس کا نام بھی زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لینا تھا کہ امریکہ کے اور ایران کی لڑائی میں سازش پاکستان بنا ہوا تھا. آج بھی جب ٹرمپ بات کرتا ہے تو وہ بھی پاکستان کی بات کرتا ہے. اگر دنیا کے دوسرے ممالک آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ عزت بھی تو اللہ نے آپ سب کو دی ہے, یہ ملک آپ سب کا ہے, ہم سب کا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. اس ملک کی ہم والے ہیں اور آئندہ آنے والے نسلیں میں انشاءاللہ اس کے والے ہوں گے. اور بہت محنت سے یہ پروگرام کرتا ہوں. زیرو ایجوکیشن ایکٹ کو بھی معلومات دیتا ہوں اور تمام پولیس کو بھی معلومات دیتا ہوں. سارا پروگرام کر دیا گیا. اس میں شک نہیں کہ آج ملک کے اندر بے روزگاری بہت ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کی بڑی فکر ہے. جب یہ ملازمت کی تلاش میں یہاں سے نکلتے ہیں اور غیر قانونی طور پر جب یہ یورپ کا رخ کرتے ہیں تو اکثر ان کے جہاز, ان کی کشتیاں اتنی اور کھینچ کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ ہمارے بچوں کو ڈگری اور گھر پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان کے اندر ایک انتظام ملے گا اور بہت جلد پاکستان کا ہاتھ دینے والا ہوگا, لینے والا انشاءاللہ نہیں. آخر میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر 14 اگست کی مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ کرے آپ فرق ہوئے اور زندگی کی خوشیاں میں. آخر میں پاکستان کے حق میں نعرہ لگاؤں گا, آپ نے زندہ باد کہنا پاکستان, افواج پاکستان. لیکن دیکھیں اس ملک میں ہمیں اپنے افواج پاکستان کے کردار کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اپنے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جتنی محنت سے انہوں نے کام کیا اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور ہمیں
آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بچے جو کیپٹن میجر تک پہنچتے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن کس کے لیے شہادت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو شہید ہو گئے، لیکن آپ رات کو اپنے گھروں میں آزاد جو ہے سکون کی زندگی ہو سکیں۔ اس لیے آج ہم اپنے ایئر فورس ہو، نیوی ہو، رینجر ہو، پولیس ہو، پاکستان آرمی ہو، سب کو سر پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے پھولے اور ہم اس کی پاسبانی کرتے رہیں۔ بہت